بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، استعاذہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. آج آخری سبق ہے اور وہ حکم استعاذہ ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے متعلق ساری ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، وہاں جا کر مکمل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. بات شروع کرتے ہیں کہ حکم استعاذہ کے باب میں دو قول ہیں. نمبر ایک، داؤد ظاہری، عطا سوری وغیرہم کے نزدیک استعاذہ واجب ہے. پھر واجب کے دو قول ہیں. ایک کی رائے یہ ہے کہ ہر قرات پر واجب ہے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمر بھر میں ایک مرتبہ واجب اور باقی مرتبہ مستحب ہے. دوسرا قول ہے جمہور علماء کے نزدیک استعاذہ مندوب اور مستحب ہے، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں. جو حضرات استعاذہ کے واجب ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. فَاسْتَعِذْ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا استعاذہ واجب ہے. دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مداومت اور ہمیشگی فرمائی ہے، اور جس پر آپ مداومت فرماتے ہیں وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. تیسری دلیل، استعاذہ کے ذریعہ شیطان کا وسوسہ اور شر دور ہوتا ہے اور اس کو دور کرنا واجب ہے، اور جس چیز سے واجب مراد ہوتا ہے اس کو دور کرنا، اور جس چیز سے واجب مراد ہوتا ہے اس چیز کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے. چوتھی دلیل، استعاذہ کا عمل زیادہ احتیاط کا ہے، اور وجوب کا ایک طریق سبب زیادتی اور احتیاط میں ہے، لہذا استعاذہ واجب ہے. یہ ان حضرات کے دلائل ہیں جو فرماتے ہیں کہ استعاذہ واجب ہے. شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کے یہاں صیغہ امر کو وجوب سے پھیرنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک صارف عن الوجوب یہ ہے کہ جمہور نے دیکھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات سے پہلے تعوذ نہیں فرمایا. اگر ایسا نہیں دیکھتے تو جمہور ہرگز عدم وجوب پر متفق نہ ہوتے. چنانچہ صحیحین کی روایت میں یہ ہے کہ قبل القرات یعنی تلاوت سے پہلے تعوذ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے اور آسمان کی طرف نظر فرما کر ان فی خلق السماوات والارض
پوری صورت کو ختم فرمایا اور اس کے بعد وضو فرمایا، پھر اس کی تلاوت فرمائی، لیکن تعوذ نہیں فرمایا۔ اگر استعاذہ واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترک نہ فرماتے۔ دوسری روایت مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ کچھ دیر بعد سر مبارک اٹھایا اور مسکرا کر فرمایا، مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، یہ کہہ کر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے شروع میں بھی استعاذہ نہیں فرمایا۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ استعاذہ واجب نہیں ہے۔ استعاذہ کے باب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور دلیل عدم وجوب کے باب میں پیش فرماتے ہیں کہ تعوذ یہ شرط ہے اور قرات یہ مشروط ہے، یعنی جب مشروط ہی واجب نہیں ہے تو شرط یعنی استعاذہ کیوں کر واجب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ استعاذہ ہمارے یہاں سنت مستحبہ ہے، جیسا کہ صاحب خلاصہ فرماتے ہیں الاستعاذۃ عندنا سنت مستحبۃ۔ الحمدللہ، آج استعاذہ کا باب مکمل ہوا۔ آپ سب سے ادباً احتراماً عرض یہ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جب ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سیدھے آپ تک پہنچ جائے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات سے خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔